انہوں نے کہا یہ عورت پر بعض اوقات تہمت لگاتی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، عورت کا یہ نہیں، مرد عورت پہ لگائے، عورت مرد پہ لگائے، مرد مرد پہ لگائے، عورت عورت پہ لگائے، سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تہمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ باندھنا، یہ اس کا چکر چل رہا ہے فلاں کے ساتھ، اس نے زنا کیا ہے، یہ چور ہے، یہ رشوت خور ہے، اس طریقے سے بعض اوقات سامنے والا ہوتا نہیں لیکن ہم الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، یہ تہمت اور بہتان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں دیکھا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو ان کے ناخن لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے منہ کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ یہ جتنی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، منہ بھر کے جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، بھابھی پہ الزام لگانا ہوتا ہے تو نند اچھل کر حملہ کر رہی ہوتی ہے، اور بھابھی اسی طریقے سے نندوں پر اور ساس اپنی بہوؤں کے اوپر اس طرح کی تہمتیں اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو بہت ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں اور بعض ہلکے قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ساس کہے کہ جی یہ تو کام ہی نہیں کرتی، حالانکہ کرتی ہے، یہ بھی ایک تہمت ہے، بہتان ہے ایک عورت کے اوپر۔ اسی طرح میری ساس جو میرے تو بھائی ہمیشہ پیچھے لگی رہتی ہے بالکل، اور ہر وقت ڈانٹتی رپٹتی رہتی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ باندھنا، تہمت، الزام۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے بالکل اجتناب کرنا ہوگا۔ کسی پہ تہمت لگائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ میری کزن کا ہسبینڈ نا پاگل ہو گیا تھا، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے ایسے مذاق میں کہا کہ آپ تو مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے نا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اشارے میں سر ہلا دیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، انہوں نے سر ہلا دیا کہ پھر میں نے پوچھا، میں نے 3 دفعہ اسی طرح پوچھا، انہوں نے سر ہلا دیا۔ تو تیسری سر دفعہ کیسے ہلایا تھا؟ ہاں میں کہ نام ہے؟ ہاں پہ، ہاں کی طرف، جیسے اس طرح۔ میں نے کہا نا کہ میں اگر پاگل ہوتا ہوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بتاتا ہوں آپ کو بھی چین نہیں آیا نا، 3 دفعہ ہوں کہلوا دیا ان کا بار بار کہ ان کی کزن کا شوہر تھا وہ پاگل ہو گیا، اس نے کزن کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے شوہر سے کہا اگر میں پاگل ہو جاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا پھر پوچھا دوسری تیسری دفعہ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدارہ ان چیزوں میں شوہروں کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں نہ بھی ہو تو ڈال دیں آپ کہ تم کبھی مجھے طلاق دے سکتے ہو، مجھے چھوڑ سکتے ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور خود سوچیں کہ اگر وہ چھوڑنے کا پلان بنا رہا ہے تو وہ اپنا راز ظاہر کر کے مصیبت مول لے گا آپ کے سامنے بول کر، وہ تو محبت کا اظہار ہی کرے گا۔ یہ کون سا اطمینان چاہتی ہیں آپ؟ کون سا اطمینان قلب ہے کہ اگر شوہر اس وقت جھوٹ بول دے کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہاری تو میری جان قربان، آپ خوش ہو جائیں گی، حالانکہ وہ کرنے والا ہے؟ تو کیسے آپ کو اطمینان قلب ہو گیا؟ اور کیوں آپ نے اس کو بنیاد بنایا کہ وہ اگر نہ کہہ دیتا کہ نہیں ہوگا تو آپ مطمئن ہو جاتی میں شوہر میرا ہے؟ اس طرح کی آزمائشوں میں شوہروں کو نہ ڈالیں۔ اگر وہ اب بہرحال آپ کے اس میں طلاق وغیرہ نہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فیوچر کے کویسچن کیے، کیا چھوڑ دو گے؟ اگر وہ زبان سے کہہ بھی دیتا نا ہاں چھوڑ دوں گا تو طلاق نہ پڑتی، کیونکہ یہ فیوچر کے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے یوں کہہ دیا ہوتا معاذ اللہ تم نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا یا چھوڑ تو نہیں رہے ہو، اور وہ کہتا ہاں زبان سے، تو طلاق فوراً پڑ جاتی۔ ایسا ہرگز آئندہ نہ کریں۔ اور ابھی اس نے الفاظ بھی نہیں کہتے، اس نے خالی کہے تھے، اس سے نہیں ہوتی طلاق، لیکن آئندہ احتیاط کریں۔ اور میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں شوہر کی محبت کو پرکھنے کا یہ طریقہ نہ کریں۔ وہ اگر مجرم ہے، وہ اگر آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت کی کمی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپنے پیچھے ایک مصیبت مول لینے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کرے گا کہ ہاں کہہ دے کہ ہاں میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں، پھر آپ چھوڑیں گے اس کو آئندہ کبھی؟ وہ تو آپ کو راضی کرنے والا ہی جواب دے گا، اور اس جواب کے اوپر مطمئن ہو جانا اور شوہر کی طرف سے توجہ ہٹا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسا ہرگز آئندہ بیٹا آپ نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون بیوی ہے، اس نے اپنے شوہر سے یوں کہا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے قریب مت آنا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، جذبہ اچھا ہے اس بہن کا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر نمازی بن جائیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، شوہر کہنا نہیں مانتا، تو انہوں نے کہا چلو یہ بھی دھمکی دے کر دیکھ لیتے ہیں کہ میں قریب نہیں آنے دوں گی اگر تم نے نماز نہیں پڑھا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، تو خود آپ کو دائرہ شریعت میں رہنا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں، اگر آپ مصلح ہیں، اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر غلط کام کر رہا ہو تو غلط ہے، لیکن آپ اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے غلط کام اختیار کر لیں، یہ آپ کے لیے صحیح ہے؟ کیسے؟ غلط کام غلط ہی ہوتا۔ لہٰذا ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں، یہ بخاری کی روایات ہیں 2۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق کے لیے، اور عورت نہ ایک کروٹ بدل کے سو جائے تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ شوہر بلائے اور بیوی نہ آئے تو جب تک نہیں آئے گی فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ تو پہلی والی حدیث میں تو رات تک یہ عمل مقید تھا کہ رات تک لعنت ہوگی، لیکن دوسری نے اس کی اور توضیح تشریح کر دی کہ یہ لعنت کا دوام چلتا رہے گا جب تک کہ وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ لہٰذا میں بہن سے گزارش کرتا ہوں، یا ایسی کوئی بھی بہنیں
جو ذہن میں یہ منصوبہ بندی کر رہی ہوں کہ اس طرح شوہر کو پازیٹیو بلیک میل کر سکتی ہیں، شاید وہ پازیٹیو بلیک میل ہی سمجھ رہی ہوں گی، لیکن یہ پازیٹیو نہیں ہے بلکہ نیگیٹو ہے۔ وہ شوہر کا حق ہے، وہ چاہے نمازی ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، آپ منع نہیں کر سکتی ہیں، آپ پیار سے محبت سے سمجھائیں۔ ہاں دوسرا طریقہ اختیار کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آپ کچھ عرصے میکے میں رہ لیں، روڈلی رویہ تھوڑا تھوڑا رکھ لیں، ایسا کہ زیادہ ہرٹ نہ کریں اور زیادہ ہنس بول کے بات نہ کریں کہ وہ آپ کی ناراضگی کو سمجھے۔ اگر واقعی وہ آپ سے اتنی محبت اور پیار کرتا ہوگا تو وہ آئے گا اس طرف۔ لیکن یہ بھی طریقے جو ہیں یہ کسی کو نمازی بنانے کے لیے مؤثر طریقے نہیں ہیں۔ آج آپ ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ پڑھ لے گا، کل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اصل چیز ہے ذہن سازی، اصل چیز ہے فکر آخرت، اصل ہے احساس ذمہ داری۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، باپ بے نمازی ہو، ماں بے نمازی، بچے بھی بے نمازی بنیں گے، یہ جھوٹے ہوں گے وہ جھوٹے بنیں گے۔ فکر آخرت اگر نہیں رکھیں گے، ایسے ہی مر گئے تو قبر کے اندر شدید بے نمازی کے لیے عذاب ہے، آخرت میں شدید عذاب ہے، وہ بھگتنا پڑے گا، میدان معاشر کی ذلت ہے، رسوائی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اس سے جب ذہن سازی ہو جاتی ہے، بیوی قریب ہے نہیں ہے، کوئی ڈنڈا چل رہا ہے نہیں چل رہا، کوئی بینیفٹ مل رہا ہے اس کی وجہ سے یا بینیفٹ نہیں مل رہا، آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آئے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہن سے کہ اپنے شوہر کو ہمارا احکام شریعت دکھائیے، اس کے علاوہ درس بخاری میرا آتا ہے وہ دکھائیں، یا یوٹیوب پر ہی میں نے QTV میں ایک تفسیر ریکارڈ کی تھی تدبر قرآن، یہ تفسیر ان کو کہیں کہ ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اس میں بہت میں نے جو تفسیر کی ہے وہ عوامی لحاظ سے زیادہ میں نے کی ہے کہ ترغیب، لوگوں کو ڈرانا، ترغیب ترغیب سب چیزیں جو قرآن کا اسلوب ہے وہ نظر آئے گا تو انشاءاللہ ذہن سازی ہوگی، یہ زیادہ آپ کے لیے مؤثر ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا قراءت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے عربک ہی پڑھنی ہوگی یا اگر ہم ترجمہ پڑھ لیں تب بھی ثواب ملے گا؟ دیکھیں جہاں کہیں احادیث میں قرآن پڑھنے کی فضیلت آئی ہے وہ عربک ہی ہے، آپ عربی میں پڑھیں گے تو آپ کو فضیلت حاصل ہوگی۔ باقی اگر آپ عربک نہیں پڑھتے، ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملے گا آپ کو، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو حدیث میں بیان ہوا کہ وہ صرف عربک پڑھنے کا تھا اور وہی ہمیں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ ایک اور پھر کویسچن یہ تھا، کسی نے پوچھا کہ کیا تہجد کے بعد مانگی جانے والی دعا فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی اور جمعے کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس سے بھی افضل ہوتی ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ زیادہ قبول ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت نے خاص مقامات یا خاص اوقات میں کی جانے والی دعاؤں کی کوئی درجہ بندی بیان کر دی ہو کہ یہ زیادہ قبول ہوگی دوسری کم قبول ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہمیں سوچ اور فکر مذہب کی طرف سے ملتی ہے، اکابرین کی طرف سے، کہ مقامات کی تبدیلی کی بنا پر یا اوقات کی تبدیلی کی بنا پر دعا میں افضلیت پیدا ہوتی ہے، اس کے مقبولیت کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، یہ تو ہے، لیکن اس مقابلہ کہ اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ مقبول ہونے کے امکانات زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اب آپ نے بتایا تہجد کے بعد دعا کریں گے، مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اچھا وقت ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کعبۃ اللہ کے پاس دعا مانگیں یا روضہ رسول پہ دعا مانگ رہے ہیں آپ، اسی طرح کوئی بزرگان دین میں سے ہیں جیسے آپ شہدائے احد کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں، یا مسجد حرام میں آ کے، مسجد نبوی میں آ کے دعا مانگتے ہیں، تو مقامات کی تبدیلی کی بنا پر جیسا جیسا مقدس مقام ہوگا، جیسے جیسے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مقام ہوگا، دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے ضرور ہیں، لیکن یہ کہیں موازنہ بیان نہیں ہوا کہ اس سے زیادہ یہاں مقبول ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی نے پوچھا کہ یہ آفر تھا کہ بعض اوقات کوئی ہم سے کہتا ہے یار فلاں کے لیے دعا کر دینا بیمار ہے، یا نام لے دیتا ہے یار زید کے لیے دعا کرنا، زید بیمار ہے، تو ہم دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کو شفا دے دے، زید کو شفا دے دے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بھائی کو شفا دے دے، فلاں بھائی تو بہت سارے ہیں اور زید بھی دنیا میں بہت سارے ہیں، تو خاص جس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کو کیسے شفا ملے گی؟ تو یہ بہرحال لوگ کویسچن کر دیتے ہیں، ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے ذہن بھی کچھ سیکھ جائیں۔ یہ بتائیے کہ دعا کر کے شفا آپ پہنچائیں گے یا اللہ تعالیٰ شفا دے گا؟ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کسی کے لیے بھی دعا کریں، بس آپ کے ذہن میں ہو کہ جو اس نے کہا ہے نا میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اگر دعا قبول کر کے شفا دینا اللہ کا ارادہ ازلی ہو تو اس کو وسیلہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہر شخص کو، ہر جاندار کو، ہر چرندے پرندے درندے کیڑے مکوڑوں کو روزانہ رزق دے رہا ہے، اور رزق مقرر ہوتا ہے، یہ فلاں کے پاس جائے گا، فلاں کے پاس جائے گا، فلاں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک و صاف ہے، اور اس کے لیے حساب و کتاب کرنا کسی کی شناختی کون سا دشوار ہے؟ آپ نے انسانوں کو بنیاد بنا کر کویسچن کیا ہے، حالانکہ دعا آپ خالق سے کر رہے ہیں، مخلوق سے نہیں۔ بے فکر ہو کے دعا کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کہیں بھی نہیں نا آپ کہیں اللہ تعالیٰ شفا دے دے بس، لیکن دل میں ہو کہ اس کو میں کہہ رہا ہوں جس کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس سے ہماری وہ بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں جو کہتی ہیں مفتی صاحب نام لے کے دعا کر دیجیے گا۔ کیوں؟ سوال یہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے نام نہیں لیا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ایک خاتون کو شفا دے دے، تو اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا وہ خاتون کون سی ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہم یہ؟ صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے، اور اس کے پیچھے ایک عقیدے کا ضعف، ایک کمزوری، ایک ویکنس موجود ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو معاملہ گڈ مڈ ہو جائے اور ماذ اللہ ثم ماذ اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہ چلے، کسی اور کو شفا دے دے۔ یہ خیال ہے آپ کا یا اسی طرح کا ہے؟ بہرحال تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم بعض اوقات اجتماعی دعا کر دیتے ہیں، جیسے کسی نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہم مطمئن نہیں ہوتے کہ حالانکہ ہم سب میں شامل ہیں، ہم کہتے ہیں علیحدہ نام لو ہمارا پھر کرو، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے ذہن میں شاید یہ چیز موجود ہے کہ جب تک نام نہ لیا جائے اللہ تعالیٰ خاص ہمیں شفا نہیں دے گا، وہ تو سب میں شامل کر دیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور پوسٹ مجھے بھیجی کسی نے، اس کا حکم معلوم کیا، ایک صحابی کا نام لکھا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا ہوں کسی وجہ سے، ان کے یہ مقولہ بنا کے لکھا ہوا تھا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں تمہاری قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ پھر آگے لکھا اس نے پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کریں، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہ صراحتاً جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے حدیثوں کے اندر۔ اور یاد رکھیں اس طرح کے عذاب اپنے پاس سے اگر آپ اچھی نیت سے بھی بنائیں نا کہ چلو یار کرتا ہوں شاید لوگ گالی سے بچ جائیں، تب بھی آپ جہنم میں جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ کہیں گے اس پوسٹ میں تو نہ اللہ کا نام ہے نہ رسول کا نام ہے، ایک بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ مسلمہ اسلامی ایک نظریہ ہے، ایک اصول ہے کہ اگر ایک صحابی بھی آخرت کے عذاب کے بارے میں بیان کرے یا آخرت کے انعام کے بارے میں بیان کرے تو وہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ صحابہ بھی اپنے پاس سے آخرت کے عذاب یا آخرت کے انعام کو ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ غیبی معاملات ہیں، کون کیسے جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خبر دیتا ہے، اور وہ رسول جو ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ اپنے امتیوں کو خبر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو پوسٹ ہے یہ ہے کہ جی اس کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ یہ ہے، معال یہ ہے کہ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ گالی دو گے تو قبر میں بچھو پیدا ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں خرابی دیکھیں، بچھو ڈنگ مارتا ہے، جہاں حدیثوں میں بچھو کے ڈنگ مارنے کا ہے وہاں یہ الفاظ ہیں کہ اس کی سوزش، اس کا درد، اس کی اذیت 70 سال تک وہ سہتا رہے گا۔ اور جہاں دھسنے کا معاملہ ہے وہاں ہتھوڑے مارنے کا ہے کہ اگر وہ ہتھوڑا ماریں گے تو 70 گز زمین میں دھس جائے گا، یہاں بچھو ڈنگ مارے گا وہ 70 گز دھس گیا۔ غلط چیز بیان، یہ یعنی اپنے پاس سے پوسٹ بنائی، یہ معصوم ذہن ہوتے ہیں۔ معصوم سے مراد میری یہ ہے کہ جو علم سے خالی ہوتے ہیں، وہ والا معصوم نہیں ہے۔ تو یہ خالی جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں کیا کریں، کس طریقے سے شیئر ہو، چلو ایسا کر لیتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں۔ اصلاح تو کیا بیچارے کی ہوگی، اگر اصلاح کا اس کو شوق ہوتا، یہ واقعی جذبہ ہوتا، واقعی دین کے قریب کرنا مقصود ہوتا، تو سب سے پہلے تو اس پوسٹ کے بارے میں خود کسی سے پوچھتا کہ میں جو بنا رہا ہوں میری آخرت برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور جتنی یہ پوسٹ آگے شیئر ہوتی جائے گی اور یہ گناہ عام ہوتا رہے گا، اس کا مجھے گناہ جاریہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جس نے ایسی پوسٹ بنائی اگر وہ میری بات سن رہا ہے فوراً سے پیشتر جتنوں کو بھیجی ہے نا، ایک اور فوراً ریکویسٹ بھیجیں، خدا کے واسطے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، وہ میں نے غلط کیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ اس گناہ کو آگے نہ بڑھائیں، اس لیے کہ اتنا بڑا گناہ جاریہ ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا قبر میں۔ یہ آپ کے لیے جب لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کو بیان کریں گے، جھوٹ آگے چلتا رہے گا، آپ کے لیے شدید قسم کا گناہ کبیرہ ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ بعض اوقات منہ مبارک کی ہم زیارت کرواتے ہیں تو جو لوگ زیارت کرنے آتے ہیں وہ کچھ نذرانہ بھی دے جاتے ہیں، اس نذرانے کا کیا کریں؟ کیا ہم منہ مبارک کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ڈیکوریشن کے لیے، کوئی شوکیس وغیرہ بنانے کے لیے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ جب لوگ آئیں تو ان کو منع کریں کہ آپ یہ نذرانہ نہ ڈالا کریں یہاں پر، کیونکہ یہ وہ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، برکت کے لیے آ رہے ہیں، نذرانہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس سے میزبان کے دل میں پیدا ہوتا ہے لالچ، وہ پھر مطلب یہ کہ ہم نے دیکھا ہے بعضوں نے تو کاروبار بنا لیا ہے اس کا نا، باقاعدہ زیارت کرواتے ہیں اور دبا کے پیسہ جمع کرتے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، یعنی وہی بس تھوڑا سا پہلے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور پھر جب بیچ میں پیسہ آ جاتا ہے تو انسان پھر ہر چیز کو کیش کر کے دنیا کے اندر ہی سب کچھ حاصل کرنے کے چکر میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا چھوٹا شوکیس ہے، آپ ایک بڑا شوکیس بنوا کر دے دیں، پیسے کی شکل میں دینے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بگاڑ، طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ سب معاملہ۔ لیکن بہرحال اگر کوئی آپ کو دے چکا ہے تو آپ بالکل اس میں ان کی پرمیشن سے استعمال، ان سے پوچھیں بھی کیوں دے رہے ہیں آپ، یہ وجہ کیا ہے، ہماری مدد کرنی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو
تو کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں ان سے مقصد پوچھیں، اگر بہرحال دے کے جا چکے ہیں تو پھر آپ منہ مبارک کی خدمت میں اس کو استعمال کر لیں، لیکن نیکسٹ ٹائم ہماری ہدایت پر عمل کریں گے، اسی میں عافیت ہے۔ ایک دفعہ آدمی دینداری کو بیچنا شروع کر دے، اس کو کیش کرانا شروع کر دے، پھر اس کے بعد رکتا نہیں ہے، پھر بڑھتی ہے، خواہشات کم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ روزے میں زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کر لیا ہو اور اگر مالی لحاظ سے کوئی آدمی کمزور ہے، کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ دیکھیں یہ آپ نے فوراً مالی کی طرف چلے گئے ہیں، حالانکہ اس میں ترتیب واجب ہوتی ہے۔ اگر زوجہ سے حالت روزہ میں، اور وہ بھی فرض روزہ ہو یعنی رمضان کا روزہ، اس میں اگر کوئی اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق مکمل قائم کر لے، مکمل تعلق سے مطلب پورا جسمانی تعلق وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو پھر اس پہ بالترتیب کفارہ لازم ہوتا ہے کہ پہلے ایک غلام آزاد کرنا جس کا دور نہیں، اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے 61 ہیں، ایک قضا کے اور 60 کفارے کے، اور یہ لگاتار بھی ایسے رکھنے ہوتے ہیں کہ اگر 59 رکھ لیے اور کسی وجہ سے ایک روزہ نہ رکھ سکے، رہ گیا، دوبارہ گنتی سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہاں اس پر بھی اگر کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسے بیمار ہو گیا، شوگر پیشنٹ ہے یا اور کوئی اس کے پاس شرعی عذر موجود ہے، پھر آتے ہیں مال کی طرف کہ ہر روزے کے بدلے میں کم از کم ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوگی، یعنی 60 صدقہ فطر کی مقدار آپ کو دیں گے تو ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ لیکن بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک تو یہ کہ ترتیب، دوسری بات یہ کہ یہ کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا ادا روزہ کر رہے ہوں آپ، یعنی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ادا روزہ تھا تب، اگر رمضان کا ہی قضا روزہ رکھ رہے ہوں اس میں ایسا ہو جائے تو گناہ ضرور ہے، قضا ضرور ہے، کفارہ نہیں۔ ایسے نفلی روزوں کے اندر ہو جائے تو صرف قضا ہوتی ہے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ بس تھوڑی سی بات ذہن میں آپ رکھیں کہ بیماری میں اگر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے تو کیا بہتر ہے، اور اگر خود نہ آتا ہو تو کیا کریں؟ دیکھیں کہیں یہ حدیث میں تو بات کی ایجاد ہے، تو اس لیے کہیں یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اگر آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے تو آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ اللہ سے اگر آپ حسن ظن قائم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں برکت کے لیے یہ اس میں اچھے کلماتیں پڑھ رہا ہوں تو اس کی برکت سے مجھے شفا کاملہ عطا فرما دے، تو اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسی کوئی حدیث فضیلتیں چونکہ بیان نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ایسے یقین کے ساتھ پڑھنا کہ یہ بعض کہتے ہیں یہ پڑھ دو شفا مل جائے گی، آپ کو کیا پتہ؟ کیا آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ یہ تو نبی بتا سکتا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، امید والی بات آپ بالکل کر سکتے ہیں، یقینی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نوئی نے ان کی بہن کو منع کیا کہ اگر یہ بات کسی کو بتائی، اگر کا لفظ نہیں ہے، یہ بات بتائی تو تم فارغ ہو۔ انہوں نے وہ بات بتا دی جو عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ ضد میں آ کے وہ کام ضرور کریں گی جس سے منع کیا جائے گا۔ تو وہ بچی پوچھتی ہے کہ اگر یہ ایک طلاق ہو گئی تو کیا دوبارہ اگر وہ بات بتائیں گی دوسری طلاق ہوگی، کیونکہ شوہر نے اگر یا جب بھی کے الفاظ نہیں کہے۔ دیکھیں اگر تو یہاں خود بخود ہے، تم نے یہ بات بتائی تو فارغ ہو، تو جب آتا ہے نا جزا، تو اس سے پہلے شر ضرور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر تم نے یہ بات بتائی تو تم فارغ ہو، اور لفظ فارغ جب ایسے مقام پہ بولا جائے کہ جہاں طلاق کے علاوہ اور کسی چیز پر کوئی واضح قرینہ نہ ہو تو اس سے طلاق ضرور مراد ہوگی۔ گویا کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ بات بتائی تو تمہیں طلاق ہے، تو ایک طلاق ہو جائے گی اور طلاق رجعی ہوگی، طلاق سری پڑے گی۔ اب انہیں آپس میں رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا اب چونکہ اس میں جب بھی کے دوام کے الفاظ نہیں ہیں، اگر وہ کہتا جب تم یہ بات بتاؤ گی طلاق، جب کبھی بھی یہ بات کہو گی طلاق، زندگی میں جب کبھی یہ بات کہی طلاق، تو اس میں جب ایک دفعہ بتاتی ہیں ایک طلاق ہوتی، دوبارہ بتاتی ہیں دوسری طلاق، تیسری دفعہ بتاتی ہیں تیسری طلاق، لیکن یہاں پہ چونکہ دوام اور استمرار ہمیشگی والے الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا پہلی مرتبہ جب وہ بتائیں گی طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد گویا کہ شرط ختم، پھر اگر وہ بات کسی اور کو کہیں گی تو مزید طلاق واقع نہیں ہوگی۔